الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون. ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ساری تعریف، ساری بڑائی، کبریائی، بزرگی، اکرام، عزت، عظمت، تقدیس، اقتدار، وحدانیت اس ایک اکیلے رب کی جس نے اس سنسار کی تخلیق کی. ہم اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے اختیارات سے، اپنے جذبات سے، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے جذبوں کے تہہ دل سے اسی رب کے سامنے ارپن کرتے ہیں جس رب نے ہمیں اس سنسار میں پیدا کیا اور ہمیں لگاتار سسٹین بھی کر رہا ہے. تمام تعریفوں کی ابتدا بھی اسی کو اور تمام تعریفوں کی انتہا بھی اسی کو. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی امن دینے والا ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہی نگہبانی کرنے والا، چاہے ہم رات کے اندھیرے میں رہیں، چاہے ہم دن کے اجالے میں ہوں. وہی ہماری حفاظت کرنے والا. اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بڑائی کا مستحق نہیں. ہر ایک کو وہی زندگی دے، ہر ایک کو موت بھی وہی دے. ہر ایک اس کے سامنے فقیر اور محتاج ہے. ہر ایک اس کی رحمت کی وجہ سے اس دنیا میں زندہ ہے. ہر ایک اپنی ضرورتوں کا اسی سے سوالی ہے. کوئی ایک ایسا نہیں جو اس کا محتاج نہیں. اور وہ ایسا رب، ایسا پالنہار کہ اپنی ہر مخلوق کو وہی عطا کرتا ہے. جب ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں تو ہم کس چیز پر فخر کریں، کس چیز پر ہم گھمنڈ کریں، کس چیز کو اپنی کہیں، جب کہ سب کچھ ہمارے رب کا ہی دیا ہوا ہے. آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، چاہے ہمارے بھائی بہن ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارا کنبہ قبیلہ ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہماری بادشاہت ہو، چاہے ہماری عزت ہو، شان و شوکت ہو، یہ سب اسی کی مرضی سے آج ہمارے پاس ہے. جب تک ہمارا رب نہ چاہے، کوئی کسی کی مجال نہیں کسی مخلوق کی کہ وہ چھین سکے ہم سے، کیونکہ یہ سب اسی مالک کائنات کا دیا ہوا ہے، اسی کی مرضی سے دیا ہوا ہے. اور جب وہ چاہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہمیں اس نے پیدا بھی خالی ہاتھ کیا تھا اور ہمیں موت بھی خالی ہاتھ ہی دے گا. صرف ہمارے اچھے یا برے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. اب ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے غلام ہیں. ہم خود مختار نہیں. دراصل ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے مالک کی جانب سے ہمارے پاس رکھوایا گیا ہے. ہم ان بلانگنگ سے مالک نہیں ہیں بلکہ ٹرسٹی بنائے گئے ہیں. وہ بھی اس لیے کہ لننظر کیف تعملون. رب تعالیٰ کی واچ ہے ہم پر، ہم کس طرح کے عمل کر کے آتے ہیں. جب اس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں گے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسانیت کو کنٹریبیوٹ کیے جانا ہے. چاہے دولت ہو، چاہے صحت ہو، قابلیت ہو، ذہانت ہو، انفلوئنس ہو، نصیحت ہو، نیک جذبات ہو، اخلاق ہو، جو ہمیں ہمارے رب نے پرووائڈ کیا ہے اس زندگی میں، اسے ہم کو سوسائٹی کو فلرش کرنے کے لیے، ہیومینٹی کے نفع کے لیے خرچ کرنے کا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہمیں. اور اس کا حکم بھی آیا ہے. فرمایا کہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایماندار ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ وہ قائم کریں پریئرز کو، اسٹیبلش کریں پریئرز کو اور کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، چاہے پوشیدہ چاہے علانیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی سوداگری کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی.
صرف اسی طریقے سے ہمارا اس دنیا میں بیسٹ سروائیول ممکن ہو سکے گا، اور اس عمل سے ایسے ریڈیشن ریفلیکٹ ہوں گے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دنیا و آخرت بنانے کا یہ بیسٹ فریم ہے جس سے ہر جاندار بے جان کو نفع ہی نفع ہوگا۔ ریفارمیشنز کے کام آگے بڑھیں گے جو ہر کسی کے لیے فروٹفل ہوں گے۔ یہ زمین انسانی اخلاق اور انسانی تعاون سے جگمگا اٹھے گی، اور اس طرح کے ریفارمیشنز والے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ جو لوگ اس دنیا میں ایماندارانہ زندگی گزارتے ہوئے ریفارمیشنز والے اعمال کریں گے، ایسے لوگوں سے اللہ کا حقیقی وعدہ ایسی جنتوں کا جن کے دامن میں نعمتوں کی نہری جاری ہوں گی، اور اللہ کے وعدے سے کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔ آج ہم غور و فکر، تفکر و تدبر فی القرآن کے ذریعے ہماری زندگی کو سنوارنے کی کوشش جاری کریں گے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو الکتاب ہے، جو رب تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی ٹوسٹ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی ڈیویشن نہیں، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جو انسانوں کے کریٹر کے جانب سے انسانوں کے لیے لاسٹ ہیونلی میسج ہے۔ دنیا اور آخرت سنوارنے کا فل پیکیج ہے یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے فکر مند انسانوں کے لیے۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اپنے آخرت کی فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ہم اسی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہدایت سے بھرپور ہے، پھر کیوں ہم اس کتاب کے مضامین سے اپڈیٹ نہیں رہنا چاہتے؟ ہم ہماری دنیاوی معلومات کے لیے ہمیشہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں، مگر اس کتاب کے ساتھ ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہوگی ہماری آخرت کی۔ کیسی فکر کرنی ہوگی؟ آگے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو انسین پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادات کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے پروویژنس میں سے خرچ کرتے ہیں، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا، انسین پر ایمان رکھنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آخرت کے بارے میں متشابہ بتائے ہیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور یعنی ہر وہ شے جسے ہم نے دیکھا نہیں، جو انسانی نظر، خواب و خیال اور گمان سے بھی دور کی چیزیں ہیں، جن کے بارے میں ایگزیکٹ اوپینین ممکن نہ ہو، جیسے جنت، دوزخ، ملائکہ، وحی وغیرہ۔ لیکن غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب سیلف فیبریکیٹڈ کسی عقیدے پر بلائنڈ فیٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے میسنجر اور اللہ کی کتاب انسانوں کو جو خبر دیتی ہے، انسانی فطرت اور عقل سلیم ان کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہے، ہیومن انٹیلیجنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ کوئی بوگس تھیوری نہیں ہے جس کو عقل اور کامن سینس قبول نہ کرے۔ اب ہمیں کنٹریبیوشن کیا کرنا ہے، یہ بھی ہمیں کتاب اللہ کے علاوہ کہاں سے ملے گا؟ کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی کو بھی ہم سمجھے کہ کتاب اللہ نیکی اور عمل صالح کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت کی 177 نمبر کی آیت میں ایک لسٹ دی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آیت بڑی ہے، میں نے آپ کو کوٹیشن دیا ہے، آپ لوگ جا کر کے اسے پڑھیں۔ میں اس کا مفہوم پڑھتا ہوں کہ ہرگز نیکی کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یا تم کوئی کسٹم اینڈ ٹریڈیشن یا کوئی ریت رواج پر چلو، بلکہ حقیقت میں نیکی کے کام وہ ہیں کہ جو کوئی ایماندار رہے اللہ پر، یا ایمان لے آئے اس پر، اور آخرت کے دن پر یعنی آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھتا ہو، اور ایمان رکھتا ہو فرشتوں پر، ملائکہ پر، اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر، اور اپنی ویلتھ، اپنی بلانگنگز، اپنے پوزیشنز میں سے اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں پر خرچ کرتا ہو، کنٹریبیوٹ کرتا ہو، جس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جا رہا ہو، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کی خبرگیری کی جا رہی ہو، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں کی طرف دھیان ہو، راہ چلتے مسافروں اور پبلک یوٹیلیٹیز کے لیے خرچ ہو، مدد مانگنے والوں کے لیے اور قرض میں یا کسی بوجھ میں پھنسی گردن کو چھڑانے کے لیے، اور نماز اور عبادات کو قائم کرے اور تزکیے والے کام کرے، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرے، اور اپنے قول و اقرار، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، اور پینک ٹائمز میں، مخالف حالات میں صبر سے کام لے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی کے پیمانے پر کھرے اتریں گے، اور یہ کام ایسے لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اپنے رب کا لحاظ ہو،
جو اپنے رب سے چوکنے رہتے ہیں۔ اس آیت میں جو نیکی کی جو لسٹ بتائی گئی ہے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، ہر شخص اپنی طاقت اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے لیکن وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، ایکسکیوز دیتا رہتا ہے۔ اس کا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کے اندر میں کیا ہے، اس کے نفس میں کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ اب ہم سب نے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس لسٹ کے مطابق ہمارا عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم نے آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نیکی کی لسٹ ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان ایک دوسرے سے کمپٹیشن کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے۔ بچپنے میں پہلے پڑھائی کے کمپٹیشن میں لگا رہتا ہے، پھر بڑا ہو کر روپیہ پیسہ کمانے کے کمپٹیشن میں اچھی طرح سے کما لیتا ہے، تو پھر اسٹیٹس کے لیے کمپٹیشن، عہدے کے لیے، پد کے لیے، پوزیشن کے لیے، گدی کے لیے، اور کئی طرح کے کمپٹیشن انسان اس دنیا میں کرتا ہی رہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس کمپٹیشن کے بارے میں فرمایا اس پر ہمارا دھیان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تیزی سے لب کو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کے لیے جس کی عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو آلریڈی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے متقین لوگوں کے لیے، جو گاڈ کانشیس لوگ ہیں۔ وہ متقی جو پرہیزگار لوگ جو سماج کو کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور انسانوں سے معافی والا اور درگزر والا معاملہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسی نیکیوں کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان نیکی کرنے والوں کو اللہ نے اپنی مغفرت اور جنت کی طرف کمپیٹ کرنے کو کہا۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کمپٹیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ غصے کو پی جانا اور لوگوں سے معافی والا معاملہ رکھنا، یہ وہ کام ہے جس میں صبر اور حوصلے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ایسا معاملہ ہے کہ جس پل کوئی مشکل آتی ہے تو صبر دور کی بات ہے، سب سے پہلے نفرتیں اور غصہ بڑھ جاتا ہے۔ صبر اسے نہیں کہتے کہ حالات اچھے ہوں، سکون چین عیش و آرام ہو، گھر بیٹھے بیٹھے صبر کرتے رہیں، بلکہ صبر ہمیشہ ایڈورس اور مخالف حالات میں کیا جانا چاہیے۔ اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر بھی ہو تو اللہ کی خاطر ہو۔ حالات اچھے نہ ہوں اور لالچ بھرے ٹیمپٹنگ آفرز آ رہے ہوں اور صبر کیا تو اللہ کی خاطر کیا، اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا سے ڈر گیا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے خاطر صبر کیا تو کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ سیفسٹ انویسٹمنٹ کیا۔ ہر انسان اپنے فیوچر کے لیے اس دنیا میں انویسٹمنٹس بہت کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس انویسٹمنٹ کے بارے میں کبھی سوچا ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم؟ جو کوئی نیکیوں کا انویسٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپل اپریشیشن دیں گے اپنی شان کے مطابق، اور ایسے شخص کے لیے اجر کریم ہے۔ رب تعالیٰ جس انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے۔ اس سے پہلے کی تلاوت کی ہوئی آیت میں جو نیکیوں کی لسٹ دی گئی ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سارے چیریٹیبل ورکس اور وہ سارے کام جو دنیائی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے بعد نماز اور عبادات کا چیپٹر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے حق کو انسان کے حقوق کی ادائیگی کے بعد مانگا ہے۔ یہ جو چیپٹر حقوق العباد والا امت سے مس ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں بد اخلاقی اگر سب سے زیادہ کسی قوم میں پائی جا رہی ہے تو وہ ہماری قوم ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا رشتہ کتاب اللہ سے چھوٹ گیا ہے اور فرسودہ کتابوں سے لگ گیا ہے۔ اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جس قوم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، جس قوم کو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے واقفیت ہو، جس قوم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو، وہی قوم سب سے زیادہ بد اخلاق اور سب سے زیادہ اللہ سے بے خوف ہو گئی ہے اور فرقوں میں بڑھ گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً آج سے 150 سال پہلے تک نہ کوئی اہل حدیث تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، اور ہجری سن 150 کے پہلے نہ تو کوئی حنبلی تھا،
نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی اور نہ کوئی جعفری اور نہ کوئی مالکی تھا. الحمدللہ سب کے سب مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. سو انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا فرقوں میں، اور ہر فرقہ اترا رہا ہے جو اس کے پاس ہے اس کا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، جس کا مظاہرہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے سڑکوں پر پوری دنیا کو دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور نہیں ایمان رکھتے انسانوں کی اکثریت مگر وہ شرکیہ حرکتیں بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرکتوں سے بچائے، آمین. ہم دعا تو بہت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، مگر اللہ نے جو ترکیب یا جو سسٹم بتایا اس پر ہم عمل نہیں کرتے، تو کیسے ہماری دعا قبول ہوتی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہمیں عمل کرنا ہوگا، خالی لپ سروس سے نہیں ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. جو لوگ ایمان پر رہتے ہوئے ایمانداری سے نیک عمل کرتے ہیں، ریفارمیشن اور سدھار والے کام کرتے رہیں گے، اور اس کتاب پر ان کا ایمانداری سے عمل ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو ہم ان سے دور کر دیں گے اور ان کے کام بنا دیں گے ہم بھی. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کے بارے میں فرمایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کتاب کے بارے میں فرمایا، کوئی دوسری کتابوں کے بارے میں نہیں فرمایا. ہم اپنی ذات کو جب کتاب اللہ سے جوڑیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. ہمیں اپنا سدھار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے فروٹفل بنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استعان عطا فرمائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے سیلف کریکشن کا شعور اور ہمیں کتاب اللہ کے مطابق عمل کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.